اس کا پہلا پارٹ ساری دنیا اگنور کرتی ہے اور وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جس کا میں مولا، یعنی جس شخص کا مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے نصیب سے زیادہ ملے تو میں آج آپ کو اس کا گر بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی نان مسلم کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا شخص یا جس کا کوئی عقیدہ بھی نہیں، وہ کوئی نیکی کرتا ہے، وہ کسی کی جان بچاتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے یا کسی بھی حوالے سے اس نے خدمات دی ہیں انسانیت کے لیے، تو اس کو جو اجر ملے گا وہ ہمارے علماء کے مطابق اس کا اجر زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے علماء بیسکلی فلسفے کی روح سے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ان کو اس کی وجہ نہیں پتہ کہ کیا ٹھیک ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ہم نے زندگی میں جو بھی چیزیں کرنی ہیں، وہ نیکی ہے یا وہ کوئی بھی اچھا کام ہے، کوئی پازیٹیو سائڈ پہ آپ رہ کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں، ہیومینٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جب تک آپ کے کسی بھی عمل کا کنیکشن، آپ کے عمل کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے نہیں ہے، ان کی سنت سے اس کو آپ نہیں جوڑتے، ان کی طریقت سے اور ان کے حوالے سے اس کو پیکیجنگ نہیں کرتے اپنی نیت کی، تب تک آپ کے اجر اور نیکی خطرے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، جنت اور دوزخ ان کے کنٹرول میں، انہوں نے دینا ہے آپ کو یہ سب کچھ۔ لیکن یہ قرآن پاک ٹیسٹیفائی کر چکا ہے اس چیز کو کہ دی اسوہ حسنہ جو ہیں، the رول ماڈل فار آل ہیومن بینگس از آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ اب یہ اس سوال میں میرے ایک پوائنٹ آف ویو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ویڈیوز کو دیکھ کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں اہل تشیع ہوں، لیکن میں یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت سے محبت کرتا ہوں، اگر میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مجھے آپ کسی فرقے سے باندھیں۔ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص طور پہ اہل تشیع لوگوں کے لیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو پریکٹیکلی مس یوز کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا پہلا پارٹ ساری دنیا اگنور کرتی ہے اور وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جس کا میں مولا، یعنی جس شخص کا مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، صرف اس کا مولا علی ہے۔ یعنی ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، مولا علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں اور آدھی قوم مولا علی کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہو گئی ہے۔ آپ نے مولا علی کو دیکھنا ہی، آپ نے آقا کو دیکھنا ہے، کیونکہ مولا علی بھی تو آقا کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی بھی تو اسوہ حسنہ پہ چل رہے ہیں۔ آپ اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مولا مانیں گے تو نیچرلی علی آپ کے مولا ہیں۔ اس حدیث کا فقط یہ مطلب ہے، اس چیز کو سمجھیے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، چاہے وہ سنی ہے، شیعہ ہے، چاہے وہ یہودی ہے یا کرسچن ہے، کوئی شخص بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے اپنا قبلہ ان کے مطابق درست نہیں کر رہا تو وہ غلط کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے یا کسی بھی دین مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کی کسی بھی نیکی کا رخ اور اس کی نسبت آقا سے جڑے گی تب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ٹیسٹیفائی کر دی ہے۔ اس چیز پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین ہستی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ اب اسی تناظر میں کوشچن کو میں ریفریز کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کرنی ہے، کچھ اچھا کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو پہلے ویٹ کرانا ہے بائی سیرت اینڈ احادیث اینڈ قرآن، اگر اس سے کانٹرڈکٹ نہیں ہو رہا تو وہ عمل ٹھیک ہے، درست ہے۔ ورنہ آپ چاہے کسی کی جان بچائیں یا کسی کے لیے کوئی بھلائی کریں، اگر آپ کا دل بھی صاف ہے، سب کچھ ہے، آپ نے وہ پیکیجنگ نہیں کی جو پیکیجنگ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیئر موسٹ ہے۔ یہ بات یہ سب کے لیے ہے، یہ پرٹیکولرلی اہل تشیع کے لیے، کیونکہ اہل تشیع مولا علی کی طرف ٹلٹ زیادہ ہوتے ہیں اور آقا کی طرف ٹلٹ نہیں ہوتے۔ میں نے کبھی کسی ممبر پہ کسی کو مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے نہیں سنا۔ آپ نے سنا ہوگا تو پلیز مجھے ایڈریس کیجیے گا، لیکن میں نے نہیں سنا۔ میں نے مولا علی کو ڈائریکٹ مولا علی کہتے لوگوں کو سنا ہے، لیکن مولا علی صرف ان کے مولا ہیں جن کے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ اب اس لیے آپ کو آئی ہوپ دس آنسرز دا کویسچن کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہی اس کا اجر ملے گا،
دنیا میں دولت کا حصول یا دولت کی طلب رکھنا جائز ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اور اس ریفرنس میں لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس دولت تھی، وہ امیر تھے، بزنس کرتے تھے اور سب کچھ. تو پہلی بات تو یہ کہ شکر ہے کہ ان کا ذکر آتا ہے، کیونکہ ورنہ عموماً لوگ جب اسلام کے بارے میں جو نان مسلم گفتگو کرتے ہیں تو وہ عموماً یہی کہتے تھے کہ سب سے پہلے غربا نے اسلام کو قبول کیا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مقاصد نیک ہیں تو ہم عالم اسباب میں ہیں. یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں پہ آپ نے سبب جنریٹ کرنے ہیں اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے، اور اگر آپ وہ سبب نیک مقاصد کے لیے اچیو کرتے ہیں، اگر آپ دولت یا دولت کا حصول نیک مقاصد کے لیے کریں گے تو آپ کو دولت کا حصول کرنے کی باقاعدہ طور پہ اجازت ہے. لیکن اگر آپ دولت کے حصول کو اپنی غرور اور اپنی بناوٹ اور اپنے دکھاوے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آف کورس وہ حصول اور اس کی طلب ہی غلط ہے. میں تو بلکہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ اسباب جنریٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کے مقاصد بڑے ہوں گے تو ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو وہ اسباب آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک ضمنی سوال پوچھا گیا تھا کہ نصیب میں، انسان کے نصیب میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، تو ہم زیادہ کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارے نصیب میں وہی کچھ ہے جو ہمیں ملنا ہے تو ہم زیادہ کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے نصیب میں کیا ہے. آپ کی کوششیں، آپ کی اسٹرگل، آپ کا مقصد اور اس کو چیس کرنے کی صحیح بتائے گی کہ آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اس کی طلب آپ نے جنریٹ کرنی ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک بڑا پریکٹیکل سا سوال پوچھا تھا کسی نے کہ اگر میرا نصیب میں کوئی ایکس اماؤنٹ آف فنڈز یا منی یا پیسے ہیں تو میں اس کو انکریز تو کبھی کر نہیں سکتا، تو مجھے تو فرینچائز ماڈل میں بھی نہیں جانا چاہیے، مجھے تو ایکسپینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے تو وہی کچھ ملے گا جو میرے نصیب میں ہے. تو میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، اس کے بعد شاید آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے نصیب سے زیادہ ملے تو میں آج آپ کو اس کا گر بتا دیتا ہوں. جب آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں، فار انسٹنس اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ امپلائیز رکھتے ہیں یا پارٹنرز رکھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کا نصیب بھی اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. یو نیور نو کہ کس کے نصیب میں کیا ہے اور کس طرح سے ایک ہی پلیٹ فارم کے انڈر اللہ تعالیٰ تمام کے لوگوں کے نصیب جوڑتا ہے. اسی لیے جب ہم ایکسپینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی یا فرینچائز کی بات کرتے ہیں، تو یو آر ایکچولی جنریٹنگ فنڈس فار ویریس پیپل. لوگوں کی روزی رزق بڑھتی ہے اس سے. تو آپ نے ہمیشہ ایکسپینڈ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگ جوڑنے ہیں اپنے ساتھ، ان کو لے کے آنا ہے، کیونکہ ان کے نصیب بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے جڑیں گے اور آپ کے پاس کلیکٹیولی وہ فنڈز آئیں گے. پھر آپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی کہ آپ ڈسٹریبیوشن ٹھیک کریں، جس کے نصیب کار ہے اس کو دیں، بانٹنا شروع کریں. اس لیے نصیب سے زیادہ لینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نصیب ساتھ جوڑیں. اسی مد میں لوگ کہتے ہیں کہ شادی، ایک سے زیادہ شادی اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ آپ جب ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ پارٹنر جنریٹ کرتے ہیں بزنس میں یا امپلائیز جنریٹ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کے نصیب اپنے ساتھ اٹیچ کیے، اور کیونکہ آپ فرنٹ رنر ہوتے ہیں اس میں، تو آپ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ان کے نصیب کو جوڑ دیتے ہیں. تو بزنس ایکسپینڈ کریں، فرینچائز میں جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، ہائر کریں، تاکہ آپ کے نصیب زیادہ ہوں اور آپ کے نصیب میں زیادہ آئے اور ان لوگوں کا نصیب بھی آپ کے تھرو زیادہ روشن ہو جائے.